ਲੱਖਾਂ ਨਿਤ ਜੰਮਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿੱਟੀ। ਲੱਖਾਂ ਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਤ ਜੰਮਦੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿੱਟੀ। ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਮਿੱਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਸਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਸਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਗਾਲ ਮਿੱਟੀ। ਨਹੀਂ ਫਖਰ ਤੇ ਕਦੇ ਗਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਖਰ ਤੇ ਕਦੀ ਗਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਿੱਟੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠੀ ਬੇਮਿਸਲ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਿੱਟੀ। ਤਦ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਂਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ। السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین آج ہمارے مہمان ہیں محترم مقصود احمد آفی صاحب، نوجوان ہیں، 25 سال ان کی عمر ہے، خوبصورت پینٹنگ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ BSc انہوں نے کر رکھی ہے ڈبل میتھ میں، اور آپ شاعر بھی ہیں، شاعری فی البدیہہ شاعر بولتے ہیں، اور خصوصاً آج ہم شاعری کے حوالے سے اور پینٹنگ کے حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں محترم مقصود احمد آفی سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ مقصود صاحب، آپ کو ہم گائے بغیر ظاہر آن لائن آپ سے رابطے میں رہتے ہیں، آپ کے شعر ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، آپ سے سنے بھی ہیں، آپ اچھا بولتے ہیں۔ یہ شعر و شاعری کا جو آپ کو شوق کب سے؟ یہ جب میں پرائمری لیول پہ پڑھتا تھا تب سے مجھے یہ شعر و شاعری کا شوق ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شعر و شاعری بغیر محبت کیے اس کا بیان کرنا یا اس کا ذہن میں آنا ممکن نہیں ہے، میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے کچھ حد تک تو اتفاق کرتا ہوں، لیکن جب میں پرائمری لیول پہ تھا تو ایسا کچھ ایشو نہیں تھا۔ لیکن ہوتا ہے درد کے بغیر تو نہ کوئی بندہ شاعری سنتا ہے، نہ ہی گائی جاتی ہے اور نہ ہی لکھی جاتی ہے۔ اچھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جب تک چوٹ نہ لگے تو الفاظ جو ہیں وہ شعر و شاعری کا روپ نہیں دھارتے؟ الفاظ آپ کے جو بہتر ہو سکتے ہیں، مطلب کہ درد کا اور سوز کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ اچھا تو آپ نے اپنا پہلا شعر کب کہا؟ میں جب پرائمری لیول پہ تھا تو تب میں نے پہلا شعر کہا تھا۔ تو پرائمری میں تو بچوں کو محبت وغیرہ کا چکر نہیں پڑتا بندہ، تو یہ ظاہر جب بچے بڑے ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں پھر چوٹ لگتی ہے تو پھر اس سائڈ پہ آتے ہیں، تو پھر آپ کی کیا وجہ ہے کہ پرائمری میں یا آپ اس جانب آ گئے؟ بیسیکلی جو میرے والد صاحب ہیں نا وہ بکس لا کے گھر میں پڑھتے تھے، تو میں جو بڑے شعراء کرام تھے جیسے کہ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہیر ہمارے گھر میں موجود تھی، تو میں وہ پڑھتا رہتا تھا۔ مطلب کہ پرائمری لیول پہ مجھے پنجابی اچھی طریقے سے پڑھنی آ گئی تھی، تو جب وہ قافیہ ردیف آتے تھے، ردیف قافیہ کسے کہتے ہیں، تو تب سے میں نے ان لفظوں کو ملانا شروع کیا، تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی کچھ لکھنا آتا ہے، تو پھر میں نے ایسے سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو ہم چاہیں گے آپ کوئی شعر سنائیں، خوبصورت شعر یا کوئی غزل وغیرہ۔ جی ایک میں قطع پیش کرتا ہوں۔ درد کو لفظوں میں اب مجھ سے ڈھالا نہیں جاتا، درد کو لفظوں میں اب مجھ سے ڈھالا نہیں جاتا، یہ تیرا درد جدائی مجھ سے پالا نہیں جاتا۔ جو تم سے ہیں گلے شکوے کہنے ہیں سب، جو تم سے ہیں گلے شکوے کہنے ہیں سب، اب منہ کو لگایا مجھ سے تالا نہیں جاتا۔ میں چاہوں گا کہ کوئی غزل وغیرہ اگر یاد ہے آپ کو غزل سنا دیں۔ جی ایک پنجابی کا غزل، اس کو آپ سمجھ لیں یا جو بھی صنف سمجھیں پوئٹری کی۔ تو پیسہ پیسہ کردہ بندہ، یہ غزل ہے بیسیکلی۔ پیسہ پیسہ کردہ بندہ پیسے پیچھے مردہ بندہ، پیسہ پیسہ کردہ بندہ پیسے پیچھے مردہ بندہ، جے کر پیسے کول نہ ہون جیندا تے نہ مردہ بندہ۔ پیسے باج نہ چنگا لگے پیسے باج نہ چنگا لگے بھاویں ہوئے گھر دا بندہ۔ پیسہ ٹکا کماون پاروں پیسہ ٹکا کماون پاروں کنے دکھڑے جردا بندہ۔ بھکھے ننگے نوں ڈرنا کوئی بھکھے ننگے نوں ڈرنا کوئی پیسے والا ہی ڈردا بندہ۔ اچھا یہ اس کے علاوہ آپ نے کوئی کتاب وغیرہ تیار کی ہے شعر و شاعری کے حوالے سے؟ جی میں جو کتاب کی کوشش میں ہوں کہ میں اپنی جو کتاب اس کا جو ایک نام ہے جی مسودہ وغیرہ وہ تو میرے پاس پڑا ہے، لیکن اس کو پراپر میں کمپوز کر کے انشاءاللہ وہ آ جائے گی قریب۔ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ سائنس میں ہے، تو اور شعر و شاعری ہے، ظاہر ہے یہ ادب سے اس کا تعلق ہے، تو سائنس اور ادب ایک دوسرے کا ساتھ کیسے بنا؟
جو ادب کا جو ساتھ ہے ہر بندے کے اندر جو ہے نا یہ پوئٹری کی صلاحیت پیٹنگ کی فائن آرٹ کی یہ خوبصورتی موجود ہے. اگر اس کو نکال لیا جائے فائن آرٹ کو نکال لیں یا پیٹنگ کو یا پوئٹری کو نکال دیا جائے تو زندگی یہ جو ساری رونقیں ہیں یہ مان پڑ جاتی ہیں. اچھا مقصود، آپ سنا ہے پینٹنگ بھی بڑی زبردست کرتے ہیں اور اس کی آپ نے باقاعدہ ٹریننگ بھی لے رکھی ہے، تو یہ پینٹنگ کا شوق آپ کو کیسے آ گیا؟ جی پینٹنگ کا بھی یہ میں پرائمری لیول سے کر رہا ہوں. کچھ بچے تھے تو وہ کام یہ کرتے تھے کیونکہ جو اکثر شعرا ہیں میں نے ان کو مطلب اسٹڈی بھی کیا ہے، جو بڑے شعراء کرام ہیں تو جیسے کہ سعد کیا وہ شاعر بھی تھے اور پینٹر بھی تھے. جی. تو اسی طرح جو ایک بندہ ہے شاعر ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ یہ بیسیکلی یہ فائن آرٹ کی فیلڈ ہے. جی جی. فائن آرٹ کی مطلب کہ ایک برانچ ہے پوئٹری، تو اس کے ساتھ مجھے یہ پرائمری لیول سے یہ شوق تھا کہ میں نے پیٹنگ بھی کرنی ساتھ. تو آپ ظاہر ہے اب آپ کی ایج 25 ایئر ہو گئی ہے، تو مستقبل میں یعنی ذریعہ معاش آپ کا کیا ہے، اور آپ کیا ذریعہ معاش ہے، مستقبل میں کیا ارادے ہیں؟ جو پہلے تو میں ایک آن لائن کام کرتا رہا ہوں، ویب سائٹ تھی اس پہ کویشچن مطلب آتے تھے، انٹر لیول کے تھے، بی ایس سی لیول کے تھے، ایم ایس سی لیول کے ہوتے تھے تو وہ بھی سالو کرتا رہا ہوں. اسی طرح جو میرا ذریعہ معاش ہوگا وہ تو چاہے قدرت مجھے کہاں لے کے جاتی ہے کیا ہے کہ میں نے فائن آرٹ کو پراپرلی جوائن کرنا ہے. میں کیلیگرافی بہت اچھی کر لیتا ہوں، میں نے باقاعدہ اس کا کورس کر رکھا ہے الامرا آرٹ کونسل لاہور سے. تو کمپٹیشن بھی ہوتے رہتے ہیں، میں ان پہ پارٹیسپیٹ بھی کرتا ہوں. مطلب کافی میں نے پیٹنگ بھی بنا رکھی ہیں. مقصود صاحب کوئی پریشانی زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہو یا اس وقت کوئی پریشانی سے آپ دو چار ہوں ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی پریشانی مجھے یہ ہے کہ مجھے اب تک جو ہے نا جاب مل جائے تو بہتر ہوگا. جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جو مینز کے لگانا چاہیں مجھے کسی جاب میں میتھ فزکس اور اسی طرح جو ادب کے حوالے سے اگر مجھے کوئی اسکول جوائن کروا دے یا کہیں اچھی جاب لگوا دے اس کی یہ بڑا پن ہوگا. یعنی آپ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاشی لحاظ سے کچھ مشکلات کا شکار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذریعہ معاش کچھ بن جائے اور باقاعدہ پراپر آپ کو جو یعنی معاشی حالات جو ہیں آپ کے بہتر ہو جائیں، ایسے؟ جی جی ایسے ہی ہے. یہ میرا جو معاشی مسئلہ حل ہوگا تو شاید میں اس سے آگے بھی جو فائن آرٹ ہے پیٹنگ ہے یا اپنی میں جو اسٹڈی ہے اس کو کنٹینیو رکھ سکوں. میری تو خواہشیں تو بہت ہیں کہ میں ایم فل کروں، اس طرح میں اچھا ایک آفیسر بنوں. تو اگر یہ کوئی میرا مسئلہ یہ سالو کر سکتا رکھنے والا بندہ جی جی درد دل رکھنے والا بندہ ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا مقصود صاحب آپ کا تعلق غالباً منڈی احمد آباد سے ہے؟ نہیں جی میرا جو تعلق ہے وہ روہیلہ میتلا گاؤں سے ہے. یہاں سے کتنے کلومیٹر حجرہ شاہ مقیم سے؟ یہاں سے تقریباً 14-15 کلومیٹر بنتا ہے. اچھا روہیلہ میتلا سے آپ کا تعلق ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نمبر بتا دیں. اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو اگر فرض کرو پرائیویٹ کو اسکول آپ کو جاب دینا چاہتا ہے مناسب پہ اگر آپ کو کرتا ہے تو آپ تیار ہیں ذہنی طور پہ؟ جی جی میں بالکل ایگری ہوں. اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ ہے تو آپ تمام سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں سائنس کے؟ جی میں میٹرک لیول پر جو بھی سبجیکٹ ہوگا اس میں پڑھا لیتا ہوں، چاہے وہ ادب کا ہو، لٹریچر کا ہو، انگلش کا ہو. انگلش میری گرامر بہت اچھی ہے. اگر کوئی بندہ مجھ سے ٹیسٹ لینا چاہے تو باقاعدہ وہ ٹیسٹ لے کے تو پھر مجھے ایڈ کر سکتا ہے. سائنس کے سبجیکٹ بھی پڑھا سکتے ہیں؟ جی جی سائنس کے میں جو فزکس کیمسٹری ہے بایو ہے وہ میٹرک لیول پہ اس کا جو ہے نا مجھے ایکسپرٹیشن حاصل ہے. اگر جو بھی ٹیسٹ سے ہوگا تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نمبر بتا دیں تاکہ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے آپ سے رابطہ کر سکیں. جی میرا نمبر ہے 0305818171. یعنی اس نمبر پہ کوئی بھی بندہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے. اگر آپ کو جاب ملے تو آپ جاب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی جی میں بالکل ایگری ہوں. آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی جی یہ ہمارے علاقے میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. بہت دلی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کام کرنے والا ہے تو آپ کی صورت میں یہ بندہ ہمیں نظر آیا. ماشاءاللہ بہت اچھا چینل جا رہا ہے. مقصود صاحب آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہیں، آخری پیغام، آخری بات کرنا چاہیں؟ جی آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا پاکستان ہے اس کو تعلیم کے میدان میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے، ٹیکنالوجی کی سطح میں بڑھنا چاہیے. اب جو آن لائن ورکنگ یا فری لانسنگ کا شاید لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں، تو آپ آن لائن کی طرف بھی ہیں تو پراپر اسٹڈی کریں. جو یہ اگر کوئی بندہ نیوز بھی سننا چاہتا ہے یا جو بھی ہے اس دنیا میں جینے کے لیے تعلیم جو انٹر اور میٹرک یا اسی طرح جو بھی کہہ لیں یہ ہونا ضروری ہے.
ناظرین، ہمارے اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو معاشی مسائل سے دو چار ہیں، لیکن ان کا اظہار نہیں کر پاتے اپنی عزت نفس کی وجہ سے، اپنے وقار کو بحال رکھنے کی وجہ سے۔ محترم مقصود احمد صاحب جو ہیں یہ نوجوان ہیں، 25 سال ان کی ایج ہے۔ ناظرین، محترم مقصود احمد آفی کی آپ نے باتیں سنی، آپ کو کیسی لگیں؟ اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نوجوان ہیں، انہیں معاشی لحاظ سے کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ یقیناً اگر آپ کسی ادارے میں ان کو اگر جاب دیتے ہیں تو یہ مخلص ہو کے اس جاب پہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور اس ادارے کے شکر گزار ہوں گے، چاہے وہ کوئی تعلیمی ادارہ ہو یا کوئی آفس وغیرہ ہو۔ یہ پینٹنگ کا کام جانتے ہیں، کمپیوٹر کا کام جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ شعر و شاعری بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بی ایس سی کر رکھی ہے، جن کا رزلٹ جو ہے دسمبر میں آنے والا ہے۔ ڈبل میتھ سے بی ایس سی کر رکھی ہے، اور اسکول میں ان کی خواہش ہے کہ اگر کوئی اسکول ان کو جاب دے دے تو اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں، اور ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ اور جی اس کے علاوہ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں 3 ایئر جو مجھے ٹیچنگ کرتے ہوئے ہو گیا تھا، میں بیسیکلی لاہور میں تھا تو پہلے میں پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ جی 3 ایئر، یعنی 3 سال کا مقصود صاحب کو ایکسپیرینس بھی ہے ایک ادارے میں پڑھانے کا، تو ضرور رابطہ کیجیے گا ان سے، ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا انٹرویو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔